إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قلیلا ما تذکرون۔ تعریف حمد و ثنا بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، خصوصاً اللہ کی انگنت رحمتیں و برکتیں ہوں نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل بیت پر اور آپ کی اتباع کرنے والے تمام آپ کے اصحاب پر اور آپ کی امت پر۔ سورۃ الاعراف میں سے میں نے آپ کے سامنے 3 آیتیں پڑھی ہیں۔ پہلی آیت تو مقطعات ہے، جس کا معنی مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بتایا نہیں، اللہ کے سوا اس کا معنی مطلب کوئی جانتے نہیں ہے، رسول اللہ ہم تک پہنچا نہیں۔ الف لام میم صاد، اس طرح جو آیات آتی ہیں وہ اس کو آیت مقطعات کہا جاتا ہے، جس میں حروف بحروف قطع کر کے پڑھا جاتا ہے، جیسے الف لام میم جہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے وہ، تو یہ کبھی 3-4 حروف والے، 1 حروف والا بھی ہے، قاف صاد، اس طرح سے 2 حروف والے بھی ہے، یا سین 2 حروف، تو یہ مقطعات ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزل الیک، اپنے حبیب سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد رسول اللہ، ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے، یعنی قرآن مقدس۔ فلا یکن فی صدرک حرج، آپ کے دل میں کوئی کجی، کوئی کھٹکا نہ ہونے پائے اس قرآن کے بارے میں، لتنذر بہ، اس کے ذریعے سے تم کو لوگوں کو ڈرانا ہے، اس قرآن کے ذریعے سے ہی آپ کو لوگوں کو آگاہ کرنا ہے، متنبہ کرنا ہے، اور یہ کام کرتے ہوئے آپ اپنے دل میں کسی قسم کی کوئی جھجک محسوس مت کیجیے، کوئی کھٹکا محسوس مت کیجیے میرے حبیب، اللہ فرماتے ہیں فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، اور فرماتے ہیں کہ پھر یہ مومنوں کے لیے تو نصیحت ہے، اس سے بہترین نصیحت نامہ مومنوں کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے جو اس پر ایمان لیا ہے، ان کے لیے تو ایمان کے لیے بہت اچھا ساز و سامان، ہدایات کا سامان پورا کا پورا اس میں موجود ہے، وذکریٰ للمؤمنین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، لوگوں اتباع کرو اپنے حبیب سے اور تمام ایمان والوں سے، اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر کے، بلکہ تمام جناتوں اور انسانوں سے خطاب ہے، اس میں خطاب عام ہے، اور فرماتے ہیں کہ اتباع کرو اس کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری جانب نازل کیا گیا ہے، قرآن۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اس عظیم نازل شدہ قرآن کے ماسوا اپنے اپنے اولیاء بنا کر کے اپنے اپنے سرپرستوں کی اتباع مت کرو، قلیلا ما تذکرون، مگر تم لوگوں میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ یہ وہ 3 آیات ہیں۔ تو اب یہاں غور طلب بات یہ ہے، نمبر 1، نصیحت نامہ کیا ہے؟ وہ ذکریٰ للمؤمنین، قرآن ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو آگاہ کر دیجئے، تو سورس کیا ہے، کس کو استعمال کیا جائے گا دعوت و تبلیغ کے لیے، اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خشیت بیان کرنے کے لیے، اس کا تقوی اختیار کرنے کے لیے، اس سے ڈرنے کے لیے جو کہا جائے گا، جو چیز پیش کی جائے گی وہ کیا ہے؟ قرآن۔ یہی اللہ فرما رہے ہیں کتاب انزل الیک
فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے جو تمام آسمانی کتابوں کی نگہبان ہے۔ اللہ نے تمام جناتوں اور انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ان کو زمین پر بھیجا۔ زمین میں اس لیے بھیجا گیا کہ یہاں انسانوں کا امتحان لیا جائے، یہاں رکھ کر کے ان کو آزمایا جائے۔ یہ زمین کی پوری زندگی جتنی بھی ہم کو ملتی ہے، جتنے سالوں کی، جتنے مہینوں کی، جتنے دنوں کی جو زندگی بھی انسان کو ملتی ہے، تو اس میں انسان کا امتحان مقصود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کے بارے میں خبر دیتے ہیں، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یہ سورہ کہف میں ہے اور ہر جمعے میں آپ ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ یقیناً اس زمین کو ہم نے بنایا، اس کو زینت سے آراستہ کیا، زینت بخشی زمین کو، اس لیے کہ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اس زمین کے اندر رچنے بسنے والے جو اقتدار پر رکھے گئے ہیں جنات اور انسان، ان لوگوں کا امتحان لیں۔ اس لیے وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، اب ایک دن آئے گا اس زمین کو ہم ملیا میٹ کر دیں گے، چٹیل میدان بنا دیں گے۔ اس کے اوپر جو ہے اس کی آسائشیں، زیبائشیں کچھ نظر نہیں آئے گی آپ کو، نہ کسی کی حویلی دکھے گی، نہ کسی کا جھوپڑا دکھے گا، ملیا میٹ کر کے ایک ہمسر میدان کر دیں گے۔ یہ ایک دن آئے گا، تو یہاں رکھے ہیں امتحان کے لیے۔ اور اس زمین کے اندر جو ہماری موت اور زندگی ہے، تو اس کا بھی فلسفہ کیا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ سورۃ الملک میں بیان فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے تمہارے لیے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی ہے تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، تم میں کون اچھے اعمال اور عمدہ اعمال کر کے اللہ کے پاس لوٹتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اچھے اعمال کیا ہیں جو انسانوں کو اور جناتوں کو زمین پر کرنا ہے، اور برے اعمال کیا ہے جس سے جن اور انس کو بچنا ہے، یہ بتانے اور سمجھانے کے لیے ہی تو سوالات انبیاء کو مبعوث کیا ہر زمانے میں۔ ہزاروں برس کی دنیا ہو گئی ہے ہم آنے تک، اب جب ہم ایگزسٹ کرتے ہیں زمین کی پشت پہ، تو ہماری ایگزسٹنگ تک پچھلا اگر دور دیکھیں گے ہسٹوریکل اٹھا کر کے، تو ہزاروں برس گزر چکے ہیں۔ تو ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجے، کسی قوم میں 2 3 نبیوں کو ایک ساتھ بھیجنے کا بھی ذکر قرآن فرماتا ہے نا۔ سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے اندر رسولوں کو بھیجے، دوسرے کے ذریعے مدد کی، پھر تیسرے کے ذریعے مدد کی، 3 رسولوں کو بھیجنے کا ذکر ہے۔ تو رسول آتے اس لیے تھے تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی پہچان کروا دے، اللہ کیا ہے اس کا تعارف کر دے لوگوں کے سامنے، وہ تعارف کروا دے کہ تمہارا رب ہی ہے جو پوجنیہ ہے، عبادت کے لائق ہے، وہی تمہارا خالق و مالک و حاجت روا و مشکل کشا ہے، اس کے سوا کوئی کسی کو نہ نوازتا ہے، نہ کوئی کسی کی استغاثہ سن کے مدد کرتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب اس کے اقتدار میں ہے۔ باقی سب کے سب کیا ہیں؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، انسانوں تم سب کے سب اسی کے در کے فقیر ہو، وہی اکیلا ہے غنی، وہی ہے حمد والا، تعریفوں والا۔ یہی پیغام دینا ہر ایک نبی کے سپرد تھا، اس کی ذمہ داری تھی، انہوں نے بخوبی اس کو ادا کیا۔ لوگوں نے ہر زمانے میں غداری کی، نبیوں کی تعلیمات کی مخالفت کی، کیونکہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ اپنے مرضی کا جیون جیے، زندگی جیے، اپنے مرضی سے تجارتیں کرنی ہے، اپنے مرضی سے عیش و عشرت کرنی ہے، اپنے مرضی سے ہی ہم کو پابندیوں کی کیا ضرورت ہے؟ انسان کو یہ فطرت میں ہے کہ وہ پابندیاں برداشت نہیں کرتا ہے، انسان کو پابندیاں نہیں چاہیے، وہ آزاد جینا چاہتا ہے، موکاٹ، اس کا نفس ایسے ہی ہے۔ تو ہر زمانے میں اسی وجہ سے وہ مخالفت کرتا رہا، جہاں ذرا سا صبر کا مظاہرہ کرنا ہو تو وہاں ضرورت نہیں محسوس کرا انسان، اور بالآخر یہ بھی محسوس کرے کہ دین میں، شریعت میں تبدیلی کی ضرورت ہے تو کر دیں گے۔ جہاں
سختیاں نظر آئی شریعت کے اندر، اس کو ہٹاؤ اور آسانیاں لے آؤ، سہولتیں لے آؤ۔ انسان اپنے خواہش کے مطابق دین میں بھی تبدیلی اور ترمیم کرنا شروع کر دیا، کرتے چلے گئے۔ اب یہ بھی ان کی آزمائش ہی تھی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے نا، زمین میں رکھنے کا مقصد آزمانا ہے، زندگی موت دینا آزمائش ہے۔ تو زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارا آزمائش ہے، ہماری ہر ایک کا، مرد کا، عورت کا، ہر ایک کا، ہر لمحہ، ہر پل زندگی کا ہمارا امتحان ہے۔ کون سے پل میں ہم کیا ڈیسیجن لیتے ہیں، وہ ہمارا ڈیسیجن ہمارے لیے ایگزام ہے، ٹیسٹ ہے ہمارا۔ ہمارا ڈیسیجن ایسا ہو جس سے ہم یہ فیصلہ کر رہے ہوں کہ چاہے کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہ ہو جائے، میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو، مجھے ایسا فیصلہ کرنا ہے، ڈیسیجن ایسا لینا ہے۔ زندگی کا فیصلہ مجھے اس طرح کرنا ہے کہ میرے فیصلے سے میرا رب راضی نہ ہو، راضی ہو جائے، ناراض نہ ہو، یہ مجھے کرنا ہے کسی قیمت پہ۔ تو یہ اس کا امتحان ہے۔ یا پھر وہ یہ دیکھے گا، سوچے گا ہی نہیں رب کی رضا کے بارے میں، وہ اپنی سہولتوں کا خیال کرے گا، میرے لیے کس میں آسانی ہے، کیا سہولتیں ہیں، کس سے میرا فائدہ جڑا ہوا ہے، مفاد جڑا ہوا ہے۔ تو انسان اگر وہ فیصلہ کر رہا ہے تو وہ بھی ایک چھوٹ ہے، اس کو آزادی، چاہے یہ کر چاہے وہ کر، تو دونوں صورتوں کی آزادی دے دی گئی۔ تو یہی تو ہے زندگی، امتحان۔ تو ہر لمحہ آپ اور میں بھی آزمائے جا رہے ہیں، ہمارا ہر فیصلہ نوٹ ہو رہا ہے، ہمارا ہر کام ریکارڈ ہو رہا ہے، اور وہ ہماری ٹیسٹنگ ہے، اور اس کا رزلٹ ایک دن آنے والا ہے، وہ آئے گا۔ تو یہ انبیاء کو جھٹلانے والے جھٹلاتے گئے، آسمانی کتابوں میں تبدیلی کرتے گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو چھوٹ دیتا گیا، اس لیے کہ کائنات پیدا کرنے سے بہت پہلے، بلکہ رسول اللہ کیا فرمائے، یاد ہے آپ لوگوں کو، صحیح حدیث شریف ہے، مخلوق پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ تقدیر لکھ دی ہے، تقدیر کا اندازہ ٹھہرا دی، یہ ہوگا، اور وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ اپنے تقدیر کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تقدیر کے بارے میں کبھی انشاءاللہ ایک مکمل الگ درس ہوگا، لیکن سرسری یہ کہ میں کئی مرتبہ آپ کو بول چکا ہوں، تقدیر کیا ہے یا جانتے ہیں؟ اللہ کے علم کی بنیاد پر اللہ نے کتاب میں لکھی ہے، علم کی بنیاد پر۔ اللہ جو جانتا ہے، اس کو جو علم ہے کہ کائنات میں فیوچر کا علم اللہ کو ہے، کب کب کیا کیا ہوگا، کون کون کیا کیا کریں گے، یہ اللہ جانتے ہیں، ان کو علم ہے اللہ کو۔ تو اس علم کی بنیاد پر اللہ تقدیر لکھے ہیں۔ تقدیر کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا یہی کرتے رہو تم۔ اگر یہ اس کا معنی اگر آپ لے لیں گے تقدیر کا کہ اللہ حکم دے دیے تھے آپ یہی کرتے رہو، تو پھر جنت اور جہنم کا کوئی معنی ہی نہیں رہ جاتا باقی۔ اگر کسی کو اللہ حکم دے دیے کہ تو برائی کا کام کرتے ہی رہ جا، تو پھر اللہ حکم دینے کے بعد وہ برائی کا کام کر رہا، اب اس کو دوزخ میں کیوں ڈالیں گے؟ پھر وہ تو ناانصافی ہوگی، وہ تو ظلم ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ تو اللہ کے آرڈیننس میں سے، حکم میں سے تقدیر نہیں ہے۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے انسانوں اور جناتوں کو، وہ اچھائی کا عمل کرنے کا حکم دیا اور برائی سے رکنے کا حکم دیا، لیکن ایک جنات یا ایک انسان برائی کا کام کر کے دوزخ میں جا رہا ہے تو یہ اس کی تقدیر ہے کا مطلب اللہ نے اس کو تقدیر میں جہنمی ہو جائے یہ حکم نہیں دیا تھا۔ اللہ کو معلوم ہے وہ نہیں کرے گا نیکی، وہ اللہ کو علم ہے کہ وہ نیکی نہیں کرنے والا ہے، وہ نہیں کرے گا، وہ برائی ہی کرے گا، وہ دوزخ ہی میں جانے والا ہے، یہ اللہ کو علم ہے۔ تو اس بنیاد پر تقدیر میں اللہ نے لکھا ہے، اور اللہ کا علم ناقص نہیں ہے۔ اللہ کا جو علم ہے وہ ناقص علم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ جو ایک لکھا اللہ اندازہ ٹھہرا اور کچھ اور ہی ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ ایک علم اللہ کو ہے، اللہ جانتا تھا کہ یہ دوزخی ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم غلط ٹھہر گیا وہاں پہ، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، وہ پکی بات ہے۔ لیکن مخلوق میں کسی کو اللہ تعالیٰ نے تقدیر کا علم نہیں دیا۔ مثال کے طور پہ میں اور آپ ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں کیا پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں جانتا، نہ کوئی جنات جانتا ہے نہ کوئی انسان جانتا ہے کہ اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ دوزخ میں جائے گا یا جنت میں جائے گا، کسی کو نہیں بتایا اللہ نے، کسی کو معلوم ہی نہیں، وہ صرف اکیلے کو معلوم ہے۔ لیکن عمل کی چھوٹ دے دی سب کو، عمل کی چھوٹ سب کو دے دی، نیکی کرو یا برائی کرو تم کو چھوٹ ہے۔ تو اب انسان کا اختیار ہے وہ، یا جنات کا اختیار ہے وہ، جو وہ چوز کرتا ہے اعمال میں سے، جو فیصلہ کرتا ہے، جو ڈیسیجن لیتا ہے، وہی اس کا امتحان ہے۔ ایکم احسن عملا، وہی اس کا امتحان ہے، وہ کیا ڈیسیجن لیتا ہے۔ ایک چیز یہ ہو گئی تقدیر کے بارے میں، کلیئر ہو گیا۔ اب ایک چیز یہ ہے کہ تقدیر میں کچھ شر جس کا علم اللہ کو ہے
کہ یہ برائی کا کام کرے گا، اللہ کو علم ہے یہ برائی کا کام کرے گا، وہ کرے گا، ضرور کرے گا، لیکن جو اختیار اس کو دیا ہے اچھائی یا برائی چوز کرنے کا، اس پہ وہ بھیک مانگتا ہے اللہ سے، اگر دعائیں کر کے گڑ گڑا کے بھیک مانگتا ہے، پروردگار میں تیرے شر سے بچنا چاہتا ہوں، مجھے خیر عطا کر تیرے رحم و کرم سے، تو رحمان ہے، کرم کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا رحمان ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرمائے کہ تقدیر کے شر کو بدل دیتی ہے دعا، تو اللہ پھر اس پر رحم کر کے اس کے شر کو خیر میں تبدیل کرتے ہیں۔ تو دعا اتنی بڑی عظیم شے ہے جو کام آتی ہے۔ تو یہ تقدیر کا چھوٹا سا خلاصہ میں نے آپ کو کر دیا، ڈیٹیلنگ سے بہت ہے اس کے، ٹھیک ہے، تاکہ کوئی مغالطہ نہ رہ جائے تقدیر کے بارے میں، اس لیے بتا دیا۔ تو یہ بھی ایک تقدیر کا حصہ تھا، انسانوں کو آزمانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ آسمانی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ انسانوں کے سپرد رکھے تھے، جو سابقہ کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، یا اس سے پہلے کی کتابیں ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے حوالے رکھے تھے۔ تمہارے لیے ہم نے اتاری ہے یہ کتابیں، تمہارے لیے اتاری ہے، تو تم ذرا اس کا پروٹیکشن بھی کر کے دکھاؤ، دیکھیں گے تم کتنی قدر کرتے ہو۔ تو یہ ان کا امتحان تھا، مگر وہ امتحان میں فیلیور ہو گئے۔ انہوں نے پھر اللہ کی کتابوں کی قدر کرنے کے بجائے ناقدری کی اور اس میں تبدیلی کر دی، اور اللہ نے یہ چھوٹ اس لیے بھی باقی رکھی تھی تاکہ ان کا امتحان بھی ہو جائے، اور پھر ایک چیز تقدیر میں وہ لکھی ہوئی پہلے سے موجود ہے کہ ہم ایک آخری نبی بھیجنے والے ہیں اور آخری کتاب اتارنے والے ہیں جو تمام نبیوں کی اور تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہوں گی۔ اس کا پروٹیکشن ہم خود کریں گے، کیونکہ اس کے بعد کوئی کتاب نہیں اترے گی، وہ لاسٹ ہوگی، اس لیے اس لاسٹ میسج کی حفاظت کرنا، اس کو پروٹیکٹ کرنا، اس کو وہ ہمارے ذمہ داری میں ہوگا، اور وہ لاسٹ میسنجر جو محمد رسول اللہ جائیں گے ان کی تعلیمات کا تحفظ کرنا وہ ہمارے ذمہ ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں رکھا تھا، اسی لیے ان کو چھوٹ دی، آزما لیا، وہ فیلیور ہو گئے، تو اللہ نے پھر قرآن جیسی کتاب نازل کی، اور اس کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر کھل کر کے یہ اعلان بھی کر دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اب اس کا تحفظ کرنا، اس کو پروٹیکٹ کرنا یہ ہمارے ذمہ داری میں ہے۔ اللہ نے خود اس کا ذمہ بیان کر دیا کہ وہ میرے اپنی ذمہ داری میں ہوگا، اب وہ جنات و انسانوں کے حوالے نہیں، اس کی حفاظت کرنا وہ میری حفاظت میں رہے گی۔ اب کسی جنات اور انسان کی مجال نہیں کہ اس میں تبدیلی کر سکے، کیونکہ وہ آخری ہے، اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں، وہ آخری نہیں تھے، اس لیے ہم نے تمہارے آزمائش کے لیے تمہارے سپرد رکھا، ہم جانتے تھے تم بدلیں گے، ہمیں معلوم تھا تم بدلیں گے، تو ہم ایک آخری عظیم کتاب نازل کریں گے اور سب کو پروٹیکشن کر لیں گے۔ تو جتنی تعلیمات پہلے نازل ہوئی ہیں وہ سب قرآن میں ہم جمع کر دیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں کیا خبر دیتے ہیں آپ کو؟ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان۔ یہ سورہ آل عمران کی ابتدا میں آپ پڑھتے ہیں، کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ نزل علیک الکتاب، تھوڑا تھوڑا کر کے حبیب محمد ہم نے تجھ پر اس کتاب کو نازل کیا ہے، نزل علیک الکتاب بالحق، حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، جو تمام اپنے سے سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ سابقہ جتنی کتابیں اتری ہیں ان سب کو سچا بتا کے ان سب کی تصدیق کرنے والی یہ کتاب ہم نے اتاری ہے تجھ پر۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ، تورات انجیل بھی اس قرآن سے پہلے ہم ہی اتارے تھے، انسانوں کی ہدایت کے لیے ہی اتارے تھے، هُدًى لِلنَّاسِ، انسانوں کی ہدایت کے لیے ہی اتارے تھے۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اب ہم فرقان نازل کرے ہیں۔ فرقان کا مطلب فرق کرنے والی۔ کیا فرق کرنے والی؟ تورات میں، انجیل میں جو ہماری طرف سے باتیں تھی جو پیور ہے وہ کیا ہے، اور جس میں تم لوگوں نے غلط ملت کر کے گھڑ دیا ہے وہ کیا ہے، یہ فرق کر دے گی۔ یہ فرقان کی حیثیت سے ہم نے اس کو اتار دیا، ٹھیک ہے۔ وہ بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے ہی تھی، مگر تم نے اس کو باقی چھوڑا نہیں ہے، بدماشی کی اس کے اندر، تم لوگوں نے اپنی طرف سے تم لوگوں نے اس میں فراڈ کیا ہے، تو تمہارے فراڈ کو کلیئر کرے گی،
تمہارے سامنے لا کے رکھے گی، پروف کرے گی تمہارا فراڈ، اور اصل کیا ہے، پیور کیا ہے، وہ واضح کرے گی۔ کون؟ یہ کتاب قرآن۔ تو اس کو فرقان کہا، وانزل الفرقان، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہی وہ بات بیان فرمائی، ان الذین، اگر کوئی بھی اب اس کے نزول کے بعد کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، اللہ کی آیات کی نافرمانی کرے گا، اگر کوئی بھی اس کے اندر اب قرآن کے آنے کے بعد اب اس کی اگر نافرمانی ناقدری ہوگی تو لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام، تو پھر ان کو شدید عذاب دیا جائے گا، بہت شدید عذاب ہوگا اور ان سے انتقام لیا جائے گا۔ یہ بیان ہے قرآن کا، یہ رتبہ اور مرتبہ یہ بیان کر دیا۔ تو اب اس کتاب کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، ہم نے اے نبی محمد رسول اللہ انزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، ہم نے ہی آپ کے اوپر ایک کتاب نازل کی ہے، حق کے ساتھ نازل کی ہے، وہ کتاب مہیمنن علیہ، جو تمام آسمانی کتابوں کے اوپر نگہبان ہے، ٹھیک ہے۔ مہیمنن علیہ، جتنی آسمانی کتابیں اس سے پہلے اتری تھی ان سب پر نگاہ رکھے ہوئے نگہبانی کرنے والی کتاب، نگران کتاب یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ تو اب جو فیصلہ بھی زمین میں ہوگا فاحکم بینہم بما انزل اللہ، تو اب جو حکم بھی زمین میں چلے گا محمد رسول اللہ، وہ کس کے تحت چلے گا؟ اسی قرآن کے تحت۔ اللہ فرما رہے ہیں سورہ مائدہ میں غالباً، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سورۃ الاعراف میں اسی بات کا ذکر ہے، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، ہم نے آپ پر ایک کتاب جو قرآن نازل کی ہے محمد رسول اللہ، اس سے آپ کے دل میں کوئی کھٹکا نہ آئے کہ آپ اس کے ذریعے سے ہی ڈرانا ہے لوگوں کو، یہی ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کو متنبع کیا جائے گا، ڈرایا جائے گا، آخرت بتائی جائے گی، دوزخ بتائی جائے گی، جنت بتائی جائے گی، دنیا جینے کا پورا طریقہ کار اسی کے اندر رکھا ہوا ہے، کیسے جینا ہے وہ اسی سے سکھایا جائے گا، کن چیزوں کو کرنا ہے اسی میں بیان کیا جائے گا، کیا چیزیں نہیں کرنی ہے اسی میں بیان کیا جائے گا۔ یہی وہ کتاب ہے جو انذار بھی ہے، نذیر بھی ہے، اسی سے ڈرانا ہے، اسی سے نصیحت کرنی ہے، یہی نصیحت نامہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا معلوم ہوا، قرآن کو چھوڑ کر کے کوئی اور کتاب اڈاپٹ کر سکتے ہیں آپ؟ اتنی ڈیٹیلنگ جو آپ کو بتایا، میں پورے قرآن سے ہی بتایا نا، میں نے پورے قرآن مقدس میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا یہ بیان ہے ڈیٹیلنگز بتا دی۔ اب آپ کو کیا سمجھ میں آیا ہے؟ کیا اس عظیم کتاب کے سوا کوئی اور کتاب بھی آپ چوز کر سکتے ہیں، جبکہ اللہ نے کھل کر کے یہ بیان کر دیا ہے؟ جیسے کہ سورہ مائدہ میں فرما رہے ہیں وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، یہ مہیمن ہے تمام آسمانی کتابوں کی، جو بھی اب تک اترا ہے، کہاں سے؟ من الکتابی، لوح محفوظ میں سے جو اترا اب تک، جتنا مواد، جتنی تعلیمات، جتنی نصیحتیں لوح محفوظ سے نازل ہوئی اب تک، قرآن کے آنے تک رسول اللہ کو بتایا جا رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ انزل علیک الکتاب مصدقا لما بین یدیہ من الکتابی، جو لوح محفوظ میں سے ہم نے نازل کیا ان سب کی تصدیق کرتی ہے کتاب قرآن، وہ مہیمن علیہ، اور ان سب کی نگہبانی بھی یہ کتاب کرتی ہے، اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے پروف کرنے کے لیے ایویڈنس یہی کتاب ہوگی، یہی حجت ہے، یہی برہان ہے، یہی دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ تو فاحکم بینہم بما انزل اللہ، تو جو فیصلہ بھی اب پوری زندگی، پوری دنیا میں مرتے دم تک، بلکہ قیامت تک، قیامت کی صبح تک جتنے لوگ آئیں گے جائیں گے، ان سب کے لیے جو احکام ہوں گے کس سے لینے ہوں گے؟ وہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق، اور کوئی چیز نہیں، ٹھیک ہے، کلیئر۔ تو اسی کو فرمایا یہاں پر لتنذر بہ، اسی کے ذریعے تم کو ڈرانا ہے، وذکری للمؤمنین، مومنوں کے لیے تو اس سے اچھی نصیحت اور کیا ہو سکتی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے جو قرآن نازل کی ہے، سورہ اسراء میں بنی اسرائیل میں فرمایا، سورہ بنی اسرائیل میں یاد ہے بیٹے، سورہ اسراء میں ہی آیت کریمہ ہے، معلوم ہے آپ لوگوں کو نا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ،
ہم نے جو قرآن نازل کی ہے وہ شفا ہے، ہدی و رحمہ، ہدایت اور رحمت ہے للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ ولا یزید الظالمین الا خسارا، ہاں ظالموں کے لیے پھر نقصان ہی ہوگا، لیکن مومنوں کے لیے تو ہدایت ہے، رحمت ہے یہ قرآن، اور ذکر للمؤمنین، مومنوں کے لیے نصیحت ہے قرآن۔ تو قرآن ہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے اللہ کا تعارف ہوگا، ملائکہ کا تعارف ہوگا، آسمانوں پرے کیا ہے بتایا جائے گا، زمین کے تحت الثری میں کیا ہے بتایا جائے گا، کائنات میں کیا ہے بتایا جائے گا، کون سی مخلوقات اللہ کے مقرب ہے بتایا جائے گا، کیا عمل کرنے سے آپ اللہ کے قریب ہوں گے وہ سمجھایا جائے گا، کیا کرنے سے آپ اللہ کے غضب کے مستحق بن جائیں گے وہ بتایا جائے گا۔ ان سب کے لیے سورس کیا ہے؟ قرآن، کوئی اور کتاب نہیں۔ افسوس اس امت پر یہ ہے کہ اس امت کے بہت بڑی کثیر تعداد نے قرآن جیسی عظیم کتاب کو چھوڑ کر کے نصیحت نامہ بنا لیا اپنے اپنے لکھے ہوئے کتابوں کو، پھر سے وہی حرکت کی جو حرکت ماضی میں دوسرے نبیوں کی امتوں نے کی۔ آسمانی کتابوں کے ساتھ جو برتاؤ ہم سے پہلے کے ظالم امتوں نے کیا ہے وہی کام آپ بھی کر رہے ہو۔ فرق یہ ہے کہ وہ بدل سکتے تھے تو وہ بدلنے میں کامیاب ہوئے، کیونکہ بدل سکتے تھے، اللہ نے ان کو چھوٹ دی تھی قرآن نازل ہونے سے پہلے کتابوں کے لیے، لیکن قرآن کے لیے اللہ نے چھوٹ نہیں دی بدلنے کی۔ تو تم بدل نہیں سکتے، تم چاہ کے بھی نہیں بدل سکتے، تم چاہ کے بھی نہیں بدل سکتے، اس لیے تم اس کام میں فیلئر ہو بدلنے کے، مگر باقی دوسرے کام تم وہی کر رہے ہو جو وہ کر رہے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ باقی وہ سب کام آپ کر رہے ہو جو وہ کرتے تھے۔ معنوی تحریف کر رہے ہو، معنی کو اپنے منمانی طریقے سے بیان کرتے ہو، قرآن کے معنی اور مطالب کو اس کی تشریحات میں گڑبڑ کر دیتے ہو، سمجھانے میں غلطی کر دیتے ہو، اپنے مطلب کی، اپنے مسلکوں کی باتیں سمجھاتے ہو قرآن کے ذریعے سے۔ حبیب بھائی سمجھ رہے ہیں بات کو؟ حبیب بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قرآن کے ذریعے اپنے اپنے مسلکوں کی باتیں منواتے ہیں معنوی تحریف کر کے۔ جی سمجھاتے ہیں نا، منواتے ہیں نا۔ ہر جماعت والا اپنے مطلب کی بات نکالتا ہے قرآن کے اندر سے اور اپنی طرف کھینچتا ہے، دلیل پیش کرتا ہے وہ بھی قرآن سے ہی ہے نا، نہیں کرتا ہے؟ چھوٹے بڑے مسائل دیکھ لیجیے آپ، ہر ایک کے پاس دلیل ہے، وہ قرآن پیش کر رہا ہے اور اپنی بات منوا رہا ہے۔ کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ تو وہی تو کام آپ کر رہے ہیں۔ اور بہت سارے مسائل تو ایسے ہیں جس میں قرآن کی دلیل کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے وہ لوگ۔ اکابرین وہ خود قرآن جانتے تھے، وہ ہم کو سمجھا دیا بس کافی ہمارے لیے۔ کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جو ائمہ گزرے، ہمارے جو امام گزرے، ہمارے جو پیشوا گزرے، وہ قرآن کو بہت اچھا جانتے تھے، تم سے زیادہ جانتے تھے، او ہم کو جو بتا دیا وہی عمل کریں گے۔ تو ہر مسلک والے کا یہی ہے دعویٰ کہ ہمارے اکابرین بہت اچھا جانتے تھے، بس وہ جو ہم کو بتا دیے ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں، ہمارا مسلک حق ہے، نظریہ ہمارا حق ہے۔ تو وہ تو قرآن کی ضرورت بھی محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے پیشوا بولے کافی ہمارے لیے، ہمارے اکابرین بولے کافی ہمارے لیے، ہم نے بڑوں سے سنا بس عمل کریں گے ہم۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور کتابیں جو ممبر و محراب میں رکھ دی گئی ہے وہ بھی اپنے اپنے بزرگوں کی اور پیشواؤں کی لکھی ہوئی کتابوں کو انہوں نے مقدس بنا دیا۔ کسی کے پاس فضائل اعمال ہے، کسی کے پاس فضائل نصاب ہے، کسی کے پاس فضائل سنہ ہے، کسی کے پاس کچھ ہے، کسی کے پاس کچھ ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آپ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ تو ہر ایک کے پاس ایک اپنی اپنی کتاب ہے، اس کے ذریعے سے ہی اپنی جماعت کی تربیت کریں گے، فضائل بیان کریں گے، لوگوں کو باندھ کے رکھیں گے اپنے مسلک کے اوپر۔ ٹھیک ہے؟ قرآن مقدس کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد رسول اللہ کو یہاں پر بڑے
وضاحت کے ساتھ، کلیئرفیکیشن کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، بہت سختی کے ساتھ اگر آپ سمجھیں گے اس کو. فلا یکن فی صدرک، یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام داعی الی اللہ ہے. ایک داعی کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری ان کو دے دی کہ اللہ کی طرف بلاؤ، توحید کی طرف بلاؤ، جہنم سے لوگوں کو بچنے کے لیے آپ کام کیجئے. محمد رسول اللہ، آپ کو ہم نے اپوائنٹ کیا ہے. تو اب آپ کی چاہت، آپ کی خواہش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام کے دائرے میں آ جائیں. یہ تو ایک دم پازیٹیو خواہش ہے نا، نیگیٹو خواہش تو نہیں ہے نا کہ زیادہ آدم کے بیٹے بیٹیاں جنت میں جانے والے بنے، اللہ کے قریب جانے والے بنے، اللہ کے غلام بنے. یہ رسول اللہ کی چاہت ہے. اس کے چلتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار کیا کرتے تھے، تھوڑا نرمی کر دیا اگر میں، تو شاید ابو جہل بھی آ جائے، ولید بن مغیرہ بھی آ جائے، شیبہ بھی آ جائے، عتبہ بھی آ جائے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک چاہت ہے. تو اگر ہمیں کچھ نرمی کر دیا، اور ان کے مطالبے کیا ہوتے تھے؟ قرآن مجید میں اگر آپ غور سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبوں کا بھی ذکر کیا ہے. یہ تو رسول اللہ سے یہ بولتے تھے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے قرآن کے اندر، ان کے مطالبے یہ ہیں محمد رسول اللہ، یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ قرآن کے بدلے کوئی دوسری کتاب لے آؤ، یا پھر اس کتاب میں تھوڑی ترمیم کر دیجیے آپ. کون بولتے تھے؟ یہ کافران مکہ اور دوسرے مشرکان وغیرہ، ان کی چاہت تھی. تو وہ کیا بولتے تھے؟ یہ کتاب کے بجائے کوئی دوسری غیر کتاب اور لے کے آؤ، یا پھر اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کر دو، آپ تغیر کر دو، اس کے اندر تھوڑا ترمیم کر دو. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا قریب تھا محمد کہ تم ان کی طرف جھک جاتے، تم ان کی طرف، ان کے اس مطالبے کی طرف جھک جاتے. مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمدن اللہ کی بغاوت میں نہیں جھک رہے تھے، وہاں پر اللہ کی چاہت میں، اللہ کی محبت میں ہی لوگ اللہ کے قریب آ جائیں، لوگ زیادہ سے زیادہ جڑ جائیں، اس محبت میں ہی آپ تھوڑا نرمی کرنے کے لیے تھوڑا سا مائل ہونے جا رہے تھے. تو اللہ نے روک لیا رسول اللہ کو، نہ، کوئی نرمی اختیار کرنا نہیں ہے آپ کو، کوئی ترمیمی نہیں ہوگی، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اس قرآن میں. کیا لوگوں کی مرضی کے مطابق ہم کتاب نازل کریں گے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہے وہ قرآن مجید کے اندر ڈیٹیلنگ سے پوری اس کی. اگر آپ ان کی طرف جھک جاتے تو آپ کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوتا. بولے اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو فرمائیں، اگر آپ ذرا سا بھی جھک جاتے ان کی خواہش پر تو اللہ کے غضب کے مستحق بن جاتے میرے حبیب آپ. پھر آپ کو کون بچاتا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے؟ نعوذ باللہ. اللہ اکبر. ذرا سوچو، اللہ اپنے سب سے بڑے، سب سے عظیم نمائندے سے یہ بات بتا رہے ہیں، تمہاری میری کوئی اوقات ہے؟ تمہاری میری کوئی اوقات بچ جاتی ہے؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں آج کل؟ نہیں صاحب ذرا نرمی کرو، تم لوگ بڑے سخت ہیں، تم لوگ بڑے متشدد ہیں، تیرے باپ کا ہے نا میرے باپ کا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا کلام ہے، یہ محمد رسول اللہ ہمارے ہاتھوں میں دے کے گئی، یہ ہمارے پاس امانت ہے. نہ مجھے حق ہے نہ تجھے حق ہے تبدیلی کرنے کا، ترمیم کرنے کا، نہ نرمی کرنے کا نہ سختی کرنے کا. دونوں بھی حق نہیں ہے، نہ نرمی کا نہ سختی کا. کام یہ ہے غلاموں کا، ہم غلاموں کا کہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ پہنچائے. کلیئر؟ جو ہے وہ پہنچائے، وہ ہمارا کام ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں؟ نہیں صاحب ذرا وہ شرک کے باتیں نکو کرو، توحید کے باتیں نکو کرو، ذرا دوسرے باتیں کرو. ارے بابا پورے آسمانی کتابوں میں 1.25 لاکھ انبیاء خود توحید کی بات کرنے تشریف لائے. 1.25 لاکھ انبیاء، پوری کتابیں توحید بیان کرنے کے لیے نازل کی گئی. آخر کار محمد رسول اللہ توحید کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آئے. تیری میری کیا اوقات ہے رے؟ اصل بیس کو چھپا کے دوسرے باتیں کریں گے ہم، بنیاد کو پس پش ڈال کے دوسری کیا بات کریں گے؟ اس کو پہلے بنیاد پہ آئے گا تب دوسری باتیں ہیں. پہلا کام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعتراف ہے، اس کے بعد آگے کا کام ہے. لا الہ الا اللہ نہیں ہے، محمد رسول اللہ نہیں ہے تو نماز بھی نہیں ہے، روزہ بھی نہیں ہے، زکات بھی نہیں ہے، مانا ہی نہیں اس کا کچھ بھی. تو کیا بول رہا ہے؟ نماز کو بلا کے لے کے آؤ. لا الہ نہیں بولا تو نہیں بولا، تو تیرے باپ کی نماز پڑھتا کیا؟ انہیں کس کی نماز پڑھتا رے بھائی؟
انہیں لا الہ نہیں جانتا تو جھکتا کس کے سامنے، پھر سجدہ کس کو کر رہا ہوں، رکوع کس کو کر رہا ہوں، قیام کس کے سامنے کر رہا ہوں؟ اللہ کی معرفت ہی نہیں تو پھر کیا قیام، کیا رکوع، کیا سجدے؟ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ تو فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ، تمہارے دل میں کوئی کھٹکا نہ ہو اس قرآن کو بیان کرنے سے، اسی کے ذریعے ڈرانا ہے تم کو. وذکریٰ للمؤمنین، یہ مومنوں کے لیے تو سب سے بڑی نصیحت ہے. اور قرآن کا 70% حصہ پورا کا پورا توحید ہی توحید، توحید ہی توحید بیان کی جاتی ہے، اور تم اس کو چھپا کے کیا کرو گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کلیئر ہو رہا نا مسئلہ؟ تو ہمارا کام ہے یہ قرآن کو مقدم کرنا، یہ اعمال وہ اعمال، یہ فلاں چلاں، یہ سب کتابیں نہیں. یہ تمہارے بزرگوں سے خطائیں ہو سکتی ہیں، خطا اللہ سے نہیں ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ میرے بزرگ خطا کر سکتے ہیں، آپ کے بزرگ خطا کر سکتے ہیں. پاک و منزہ ہستی اللہ ہے. میرے بزرگوں کے اندر پارشلٹی ہو سکتی ہے، تمہارے بزرگوں میں پارشلٹی ہو سکتی ہے، طرفداری ہو سکتی ہے کسی کی. اللہ طرفداری کسی کی نہیں کرتا، وہ سب کا ہے. وہ جناتوں کا بھی ہے، انسانوں کا بھی ہے، وہ کالے کا بھی ہے، گورے کا بھی ہے، عرب کا بھی ہے، عجم کا بھی ہے، وہ آسمانوں کی مخلوق کا بھی ہے، زمین کی مخلوق کا بھی ہے. وہ سب کا رب ہے، عالم کا رب ہے. وہ سب سے اتنی ہی محبت کرتا ہے. وہ کسی ایک سے دشمنی، کسی ایک سے محبت نہیں کرتا. اس کی کتاب سے زیادہ عدل انصاف کی کتاب اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ تو یہ ہے وہ کلیئرفیکیشن سورۃ الاعراف کی ابتدا میں جو میں آپ کو سنایا ابھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بولتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تو اتباع کرو اس کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے طرف نازل ہو رہا ہے، یعنی قرآن. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اب آئی بات سمجھ میں؟ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، خبردار مت اتباع کرو اپنے اپنے اولیاؤں کی، اپنے اپنے بزرگوں کی، اپنے اپنے پیشواؤں کی. تم اپنے اپنے پیشوا اپنے بزرگ بنا لے کے بیٹھ جاؤ گے، یہی سب سے بڑی گمراہی ہے. قلیلا ما تذکرون، مگر تم میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں اس بات. یہ ہے وہ. آیا حبیب بھائی سمجھ میں؟ اتباع کس کی کرنا ہے؟ قرآن مقدس کی، اور صاحب قرآن جو قرآن کو سمجھانے کے معلم بن کر کے آئے ہیں محمد رسول اللہ. بس اتباع. کیوں محمد رسول اللہ کی اتباع؟ کیوں؟ من یطع اللہ فقد، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی کی اطاعت ہے، کیونکہ اللہ ہی نے ان کو مبعوث کیا ہے، اپوائنٹ کیا ہے اللہ نے. تو وہ اللہ کے نمائندے ہیں، وہ اللہ کی نگرانی میں بات کرتے ہیں، اللہ کے پروٹیکشن میں رہتے ہیں، اس لیے ان کی اتباع کی جائے گی. وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، تو ان کی اتباع فرض ہے، لازم ہے. اس کا حکم اللہ دے رہا ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو اطاعت کرتے ہیں محمد رسول اللہ کی، وہ اللہ ہی کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی اطاعت کی جائے گی. باقی کسی کی اطاعت کا پرٹیکولر حکم نہیں ہے. کسی شخص کے لیے پرٹیکولر اس کی اطاعت کا حکم نہیں دیا اللہ نے. پوری قرآن دیکھ لیجئے، پرٹیکولر کسی کی اتباع کرنا، اطاعت کرنا اس کا حکم نہیں دیا گیا. اسی لیے میں نے کہا قرآن میں جو سابقہ امتوں نے گڑبڑ کی ہے وہ تم پوری کوشش کرتے ہو، تم کر نہیں پاتے ہو. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم کہہ کر کے گمراہ کیا امت کو. جو قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت پیش کر کے قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کر کے اپنی طرف کھینچ لیے، اپنے اپنے نظریے کی طرف کھینچ لیے لوگوں کو. کیا پیش کرے؟ اطیعوا اللہ. قرآن میں اللہ سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے، اور وہ پیش کرتے ہیں، وہ اپنے مسلکوں کی طرف کھینچنے کے لیے پیش کرتے ہیں، اس کو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے پیش کرتے ہیں. اللہ کا کلام استعمال کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں، اس کو غلط طریقے کے لیے یوز کرتے ہیں. اللہ اکبر. کیا ہوگا ایسے لوگوں کا؟ سوچئے. یہ پیش کرتے ہیں کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں خود کہتا ہے، یہ پیش کرتے ہیں، آیت ہے قرآن میں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اپنے اولو الامر کی جو حکم دینے والے تمہارے ہیں ان کی اطاعت کرو. اس لیے بولتے ہیں کہ ہم علماء کی اطاعت قرآن میں ہے. یہ پیش کرتے ہیں. اللہ نے کہا اولی الامر منکم، تمہارے اندر کے احکام دینے والوں کی اطاعت کرو، اور احکام کی شرح و تدریس کا کام کرنے والے جو اکابرین ائمہ گزرے، علماء گزرے، یہ وہ لوگ ہیں.
جن کی اطاعت کرنے کا حکم قرآن میں ہے۔ کیا واقعی یہ ہے؟ آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، آپ دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو۔ سب سے پہلے نص قرآن جو ہے سورہ نساء، جہاں سے یہ آیت مبارکہ آئی ہے اور تم پیش کر رہے ہو، وہ اصل میں اس کا سیاق، اس کے اسباق میں، اس کے سیاق میں معنی یہ ہے اس کے کہ تمہارے اوپر جو حکومت کرنے کے لیے خلیفہ امیر المومنین کے حصے سے جو اپوائنٹ ہوں گے، اللہ کی، اس کے رسول کی اطاعت تم پر فرض ہوگی۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان دونوں اطاعتوں کے دائرے میں تمہارے جو حکمراں ہیں ان کی اطاعت کرو۔ ان دونوں اطاعت کے دائرے میں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے میں ان علماء کی یا پھر تمہارے خلیفہ کی، امیر المومنین کی اطاعت کرو، یہ معنی ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اطیعوا اللہ اطیعوا کے ساتھ آیا، صیغہ امر کے ساتھ۔ اطیعوا کس کو کہتے ہیں؟ اطاعت کرو۔ اطیعوا صیغہ امر ہے، امر یعنی حکم، حکم کا صیغہ ہے، آرڈیننس کا صیغہ ہے۔ آرڈر کیا آ رہے ہیں؟ اطیعوا اللہ، تو اس لیے اطیعوا اللہ پڑھتے ہیں۔ اطیعوا اللہ، اطیعوا کا معنی اطاعت کرو اللہ کی، اطیعوا اللہ، اور اطیعوا رسولہ، اطیعوا اطاعت کرو رسولہ، رسول کی۔ رسول کون؟ ہمارے سردار محمد رسول اللہ کی۔ تو دونوں کے لیے اطیعوا، اطیعوا، اطیعوا اللہ، اطیعوا رسولہ، دونوں کے لیے اطیعوا، اطیعوا اللہ کے لیے اطیعوا اللہ، اطیعوا رسولہ۔ اولو الامر کے لیے اطیعوا کا لفظ نہیں ہے، وہ اطیعوا اولو الامر نہیں ہے، وہ اطیعوا اولو الامر نہیں کہا اللہ نے۔ کیا کہا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور اپنے اولو الامر کی کیا کرو، اور اولو الامر کی، تمہارے احکام دینے والوں کی کیا کرو۔ اطیعوا تو ہے ہی نہیں وہاں لگا ہوا، اب وہ اطیعوا ہے ہی نہیں، ان کی اطاعت کرو، تو وہ اطیعوا کہاں سے لیں گے آپ؟ سابقہ دو اطاعتوں میں سے آئے گی، اطیعوا اللہ، اطیعوا رسول، ان دونوں میں سے نکلے گی تیسری اطاعت، تو تیسری اطاعت ہوگی، نہیں تو نہیں۔ کلیئر؟ اچھا، اس کے بعد آیت ختم نہیں ہو گئی، ادھوری آیتیں پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اپنے مسلک کے اپنے نظریے کے لیے اتنا ہی پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ہو گئی آیت پوری؟ آیت پوری نہیں ہوئی، آدھی آیت پڑھے ہیں، آگے پڑھو کیا فرما اسی آیت کے اندر، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول۔ کیا فرما رہے آگے؟ فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک احسن۔ اس کے بارے میں فرما رہا اللہ تبارک و تعالیٰ، کتنی وضاحت کے ساتھ ہے، خیر و احسن تعویلا فرمایا اس کو، یہ بہتر ہے اور انجام بھی اسی کا عمدہ اور اچھا ہے۔ یہاں ختم ہوتی ہے احسن تعویلا، سمجھ میں آئی بات؟ یہاں ختم ہوتی ہے۔ تو کیا بتا رہے اس کے بعد؟ تمہارے اولو الامر کی اطاعت ان دو اطاعتوں سے جڑی ہوئی ہے۔ فإن تنازعتم فی شیء، اور اگر کبھی تم میں تنازع ہو جائے، تم میں اور تمہارے اولو الامر میں تنازع ہو جائے، اگر ہو جائے کسی بھی شے میں، فإن تنازعتم فی شیء، کسی ایک شے میں بھی تنازع ہو جائے تم سے، تمہارے اولو الامر سے، تو کیا کرو؟ فردوا الی اللہ والرسول، تو اس تنازع کو پلٹاؤ اللہ اس کے رسول کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو تم کو اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹانا ہوگا۔ کتنا کلیئر ہے، کتنی وضاحت کے ساتھ نصیحت ہے، یعنی پورا اختیار اللہ اس کے رسول کا ہے فیصلہ کرنے کا۔ ٹھیک ہے، اب اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ کا مطلب کیا ہوا؟ جیسے یہ بکواس کرتے ہیں اپنے مذہبوں کو، اپنے مسلکوں کا تحفظ کرنے کے لیے، باطل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے خود گھڑتے ہیں نظریہ، اور اپنے نظریے کو سچ ثابت کرنے کے لیے، حجت جھگڑا کرنے کے لیے اس کے اوپر بحث اور مباحثہ بھی کرتے ہیں، مناظرے بھی کرتے ہیں، مباحثے بھی کرتے ہیں۔ تو ایک ایسی بات پیش کرتے ہیں کہ کیا ہر مسئلے کا حل اللہ اس کے رسول کے پاس موجود ہے کیا؟ سوال پوچھتے ہیں، ہر مسئلے کا حل موجود ہے کیا؟ ایسے مسائل بھی ہو سکتے ہیں جس کا حل قرآن میں اور سنت میں نہیں ملے گا آپ کو،
تو اجتہاد کرنا پڑے گا آپ کو. تو اس کا مطلب تمہارے علم سے ناقص علم ہے اللہ کے پاس. اللہ تبارک و تعالی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ایسے بھی زمانے، ایسے بھی مسائل آئیں گے جس کا حل قرآن میں اور رسول اللہ کی سنت میں ہوں گا ہی نہیں، موجود رہیں گا ہی نہیں وہ. اور قرآن میں ایک آرڈر نازل کر دے رہا ہوں، ایک حکم میں پاس کر دے رہا ہوں، جیو پاس کر دے رہا ہوں کہ جو بھی تنازع ہو جائے اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹا دو. کئی کو پلٹائیں گے بھائی؟ ہے ہی نہیں اس میں مسئلے کا حل. اللہ تو ناقص علم والا ایسا بول رہا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ناقص علم ہو گیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہر مسئلے کا حل قرآن و سنت میں رہیں گا ہی نہیں، اور چپ تو بھی انہیں حکم دے دیا تمہارے کو، تنازع ہو گیا تو پلٹا لو. تو اتنا ناقص ہے آپ کا اللہ ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو کتنی بڑی تہمت آپ اللہ تعالیٰ پر، کتنی بڑی گستاخی اللہ پر کر رہے ہیں آپ یہ سوال پوچھ کے؟ ہر مسئلے کا حل ہے کیا؟ ارے نہیں ہے تو انہیں بولتا ہی نہیں تھا نا، پھر پلٹاؤ بول کے. اگر نہیں ہوتا تو انہیں کیوں بولتا؟ مطلب ہمارا تو یقین ہے انہیں بول رہا کا مطلب ہے. اگر وہ کائنات پیدا کرنے والا خلاق العلیم اگر یہ بات بول رہا ہے، وہ علیم الخبیر ذات اگر یہ بات بول رہا ہے، تو یقیناً مسئلے کا حل اس کے پاس موجود ہے. تبھی تو وہ دعوے کے ساتھ بول رہا ہے، تبھی تو اتنا بڑا دعویٰ کر کے وہ بول رہا ہے کہ پلٹاؤ اللہ اس کے رسول کی طرف وہ مسئلے کو جس میں اختلاف ہو جائے. تمہارا یہ بات ہے، تمہاری بات یہ ہے کہ حل ہے نہیں موجود، تو پھر مطلب یہ ہے تمہارا اللہ ناقص. تم جس کو اللہ مان رہے وہ اللہ، ہم جس کو مان رہے فرق ہو گیا. پھر ہم جس کو اللہ مان رہے اس کو تو کامل علم والا مان رہے، ہم اس کو ہم علیم الخبیر مان رہے، اور تم جس کو اللہ مان رہے شاید ناقص العلم ہے تمہارے پاس، تمہارے عقیدے میں. نعوذ باللہ تمہارا عقیدہ ہی بدتر ہے، بد سے بدتر عقیدہ ہے تمہارا اللہ کے بارے میں. یہ سوال آپ یہ پوچھ لیے، آپ قرآن کا بھی انکار کرنا چاہتے ہیں؟ مطلب بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں آپ، اور آپ وہی حماقت کر رہے جو سابقہ امت کے لوگ کرتے تھے. آپ کو موقع نہ ملا اس لیے آپ بدل نہیں پائے، ورنہ آپ بدلنے کی کوشش بھی کرتے تھے. اسی لیے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک وہ شعر ہے جو بہت معروف ہے: خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقہان حرم بے توفیق. یاد ہے جی آپ کو حبیب بھائی؟ اقبال کہتے ہیں یہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقہان حرم بے توفیق. فقہان حرم یعنی فقہا کس کو کہ معلوم ہے نا؟ فقہا کس کو بولتے ہیں؟ دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے فقہا، دین کی تشریحات کرنے والے، اس کی وضاحتیں کرنے والے، ان کو کہتے ہیں فقیہ. فقہ سے ہے نا فقیہ، سمجھدار لوگ. فقہان حرم، حرم کا مطلب اسلام، حرم یعنی اسلام جس میں حلال و حرام کی تعلیمات ہے، جس میں پابندیاں ہیں، اس کو کہتے ہیں حرم. جہاں پابندیاں ہوں اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرم. جیسے کہ کعبۃ اللہ کے اندر پابندیاں ہیں نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد حرام، تو حرم ہے. تو یہاں اقبال یہ بول رہا ہے کہ فقہان حرم یعنی حرم اسلام، جو اسلام پورا ہے، تعلیمات اسلام کی دین ہے پورا، وہ پورا حرم ہے. تو اس کے جاننے والے، اس اسلام کو جاننے والے، اس کی خدمت کرنے والے، اس کے تشریحات کرنے والے فقہان حرم. تو اقبال ان کو طنز کر رہا ہے، ان لوگوں کو تانا مار رہا ہے ایسے لوگوں کو، اور کیا بول رہا ہے؟ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. قرآن کے مطابق اپنے زندگی کو بدلنے کے بجائے وہ اپنی خواہش کے مطابق قرآن کو بدلنا چاہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ جو نازل فرمائے ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینے کے بجائے وہ اپنے شب و روز کی زندگی عیش میں جی لے کے، اپنے مرضی سے جی کے، اپنے نظریے کے مطابق اسلام کو ڈھالنا چاہتے ہیں. اسلام کو ڈھال لیں گے اپنے نظریے کے مطابق، یہ کوشش و کاوش ہے ان کی. اور اپنے آپ کو فقہان حرم بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہوئے. یہ تو بول رہا ہوئے کس درجہ فقہان حرم بے توفیق. یہ جو اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے کیسے بے توفیق اور گمراہ ہو گئے یہ لوگ. یہ بول رہا ہے اقبال، جو خود بدلنے کے بجائے قرآن کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اقبال ایک صدی پہلے بولا، میں یہاں بیٹھ کے اب بولا تو کون سی کمال کی بات ہوئی. کب سے دیکھ رہے لوگ، کب سے آبزرویشن کر رہے لوگ
ایسے غداروں کے جو یہ کام کر رہے ہیں. کب سے کر رہے ہیں سوچیے. سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو بات؟ تو یہ میں اس لیے آج پیش کرا کہ یہ خرابی کسی ایک پرٹیکولر طبقے میں نہیں دیکھ رہا ہوں. میں اس خرابی کو اجتماعی حیثیت سے امت کے ہر طبقے میں دیکھ رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہر طبقے میں دیکھ رہا ہوں. ہر کوئی جو ہے اپنے ہی نظریے کے مطابق اسلام کو ڈھالنے کی کوشش کر رہا ہے. نام کچھ بھی دے لو اپنی جماعت کا, اپنے مسلک کا, اپنے مذہب کا, اپنی جماعت کا, اپنے گروپ کا, کوئی نام دے رہا ہو. ہر ایک کا نظریہ یہ ہے کہ وہ اپنے نظریے پر اسلام کو ڈھالنے کی کوشش اور کاوش میں لگا ہوا ہے. اپنے آپ کو اس پر ڈھالنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ لوگ بول رہے ہیں, آپ اشارے کر کے بھی بول دیتے ہیں. آپ کیا کروں, کیسا نہیں بولوں گا بھائی؟ میں تو اپنے آپ کو بھی بول رہا ہوں. اگر میں بھی وہ کام کرتا ہوں تو میں بھی تو وہی مجرم ہو جاؤں گا نا. تو میں تھوڑے اپنے آپ کو اس سے پاک کر کے نہیں بول رہا ہوں نا. اگر میں بھی وہی جرم کرتا ہوں تو میں بھی مجرم ہوں. اب کوئی بھی میرا بھائی کر رہا ہے تو مجرم ہی ہے وہ, چاہے کوئی کرے. نہیں, کوئی بھائی ہے اسلامی جماعت کی طرف نسبت کر لیتا ہے, پھر اس کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کا اپنے نظریے پر کتاب اللہ کی آیات کھینچتے ہیں پکڑ پکڑ کر کے. تبلیغی بھائی ہے ہمارے جو 4 مہینے 40 دن نکلتے ہیں تو وہ بھی قرآن کی چند آیات کو اپنے نظریے پر کھینچتے ہیں, اس کے ذریعے زبردستی جو ہے اس کو گھسڑتے ہیں, ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے جو بھائی ہیں, ہم لوگ بھی ہیں جو اہل حدیث اپنے آپ کو سلفی بول رہے ہیں, ہم بھی منہج سلف کی دعائیاں دے رہے ہیں, ہماری زبانیں نہیں سوکھ رہی ہے منہج سلف, لیکن ہم بھی تو اپنی مرضی زندگی جی رہے ہیں. کہاں ڈھالے ہم اب کتاب اللہ پہ اپنے آپ کو؟ کتاب اللہ پر کہاں ڈھال لی اپنے آپ کو؟ ہم بتائیے مجھے. ہم بھی تو اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں. جی, جب توقع ہی اڑ گئی غالب تو کیوں کسی کا گلہ کرے, کوئی کا حساب ہو گیا ہے نا. تو اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم کو پہلے سمجھ لیجیے. اللہ کا یہ حکم جو آرڈیننس ہے اللہ کا, جو اللہ نے نازل کیا ہے تم کو اس کی اتباع کرنی ہے. تمام جنات و انسانوں سب کو, جو ہم نے, اللہ فرما رہا جو ہم نے نازل کیا ہے تمہاری طرف, اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے جو نازل ہوا, جو اترا, اس پر تم کو عمل کرنا ہے, اتباع اس کی کرنی ہے. ولا تتبعوا من دونه اولیاء, اپنے اپنے بنائے ہوئے اولیاؤں کی اتباع مت کرو تم. یہ ہر ایک کے لیے ہے پیغام, تمام جنات و تمام انسانوں کے لیے پیغام, کوئی مستثنا نہیں ہے اس حکم سے. قلیلا ما تذکرون, مگر تم میں بہت تھوڑے ہی لوگ ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا؟ وقت بہت لے لیا آپ لوگوں کا, ذرا طویل ہو گیا آج کا درس, لیکن بات شاید کھل کر کے سمجھ میں آئی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو, آپ کو, ہم سب کو حقیقت میں وہ بنائے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اپنے بندوں سے, جس پر اللہ عمل کروانا چاہتا ہے, جس سے اللہ راضی ہے. اللہ ہم کو ایسے مومن بنا. وہ ذکر للمؤمنین جو اللہ نے فرمایا قرآن کے بارے میں کہ یہ مومنوں کے لیے نصیحت ہے, تو اللہ ہم کو بھی ان مومنوں میں سے بنا جس کے لیے قرآن ذکرہ بنے, نصیحت بنے, اور وہ ہمارے کام آئے. اللہ یہ قرآن کو ہمارا حامی مددگار بنا, قیامت کے دن شافی بنا. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی محبت ہمارے دل میں کوٹ کوٹ کے بھر دے, ہم کو اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل متبع ہم کو بنا, آپ کی اطاعت کرنے کی توفیق دے, آپ کی قدر کرنے والے بنا, آپ سے محبت وفاداری کرنے والی امت ہم کو بنا. اللہ جب تک ہم کو زندہ رکھ, اسلام پر ایمان پر زندہ رکھ, ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.